خوش آمدید خواتین و حضرات، میں زین علی ہوں۔ آج احتساب عدالت میں 2 کیسز زیر سماعت تھے۔ آشیانہ اقبال ریفرنس اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس آج احتساب عدالت میں زیر سماعت تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم کل کی ایک خبر ڈسکس کرتے ہیں جو کل سے میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے احتساب عدالت کے ججز کے تبادلے کا۔ احتساب عدالت کے وہ ججز جو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور خواجہ برادران اور رانا ثناء اللہ کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور خواجہ برادران کا کیس جواد الحسن صاحب کے پاس زیر سماعت تھا، ان کا تبادلہ کر کے انہیں مظفر گڑھ بھیج دیا گیا ہے۔ جبکہ امجد نذیر چودھری صاحب کے پاس رمضان شوگر مل اور آشیانہ کا کیس زیر سماعت تھا، ان کا تبادلہ کر کے انہیں بہاولپور بھیج دیا گیا ہے۔ بہرحال آج 2 کیسز کی سماعت تھی، آشیانہ ریفرنس اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس۔ حمزہ شہباز صاحب آج 9 بجے عدالت پہنچ چکے تھے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب اس وقت تک عدالت نہیں تھے۔ جج نے سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، جس پر جیل حکام نے انہیں کہا کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، انہیں تھوڑی دیر میں حاضر کیا جائے گا۔ 9:30 پر جیل حکام نے انہیں عدالت میں پیش کیا۔ آج اس کیس کی سماعت شیخ سجاد صاحب کر رہے تھے۔ جواد الحسن صاحب آج غیر حاضر تھے، جبکہ ان کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ان کی جگہ شیخ سجاد صاحب احتساب عدالت نمبر 4 میں اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اس کیس کی آج مختصر سماعت ہوئی، جبکہ جج نے اگلی تاریخ دے کر اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ 15 اپریل کو اب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے بعد آشیانہ کا کیس زیر سماعت تھا۔ امجد نذیر چودھری صاحب کی عدالت میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، انہوں نے اپنی حاضری مکمل کروائی۔ وہاں پر بھی سماعت کچھ مختصر ہی تھی، اور جج صاحب نے جو پچھلی تاریخ پر ہم نے آپ کو بتایا تھا، پرسوں یعنی 30 مارچ کو جو پیشی ہوئی یہاں پر، اس میں بینک کے ملازمین ریکارڈ نہیں لائے تھے۔ آج بینک کے ملازمین ریکارڈ لائے، ان کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا گیا، جبکہ جج صاحب نے کیس کو ملتوی کرتے ہوئے، کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اس کی اگلی تاریخ 21 اپریل دی۔ شہباز شریف صاحب اس کے بعد روسٹرم پر آ گئے، اور انہوں نے ان کے درمیان شہباز شریف صاحب اور جج صاحب کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی ہاں، تبادلہ ہو گیا ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے، زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ان سے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ملاقات کر لوں۔ جج صاحب نے انہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی اور کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کمرہ نمبر 4 احتساب عدالت نمبر 4 میں انہوں نے سماعت کیا۔ احتساب عدالت نمبر 4 سماعت کے بعد ایک بیٹھک کا روپ دھار لیتا ہے۔ وہاں پر ملاقاتی آتے ہیں، آواز لگتی ہے کہ فلاں ملاقاتی کو پیش کیا جائے، اور وہ پیش ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ اسی طرح ہی تھا۔ احسن اقبال صاحب پیش ہوئے، آج احسن اقبال صاحب آئے وہاں پہ ہم شہباز شریف صاحب سے ملنے، انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد کچھ کارکنان تھے، کچھ رہنما تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب آج وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ احسن اقبال صاحب نے احتساب عدالت کے باہر آج میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ شریف فیملی پر جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، جبکہ چینی چوروں اور جن کے خلاف سکینڈلز نکل رہے ہیں، جن کے خلاف تحقیقات ہو چکی ہیں، نہ نیب ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے، نہ ہی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ ہمارے خلاف تو جھوٹی خبر چلوا کر بھی ہمیں گرفتاری ہماری ڈال دی جاتی ہے، جبکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو اپنا وزیر خزانہ ہی نہیں مل رہا کہ وزیر خزانہ کس کو لگایا جائے۔ انہوں نے گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس کی ترقی کی رفتار بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن آج پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ آج پاکستان میں ویکسین تک نہیں لگائی جا رہی، ویکسین کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ خرد بد ہو رہی ہے، اور VVIPs کو وہ لگائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ذرا سنیے۔ ان کے پیسے ختم ہو گئے، معیشت دیوالیہ کر دی ہے، اب یہ ہر قومی مفاد کا سودا کرنے پر آئے ہوئے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور ملک کو بچایا جائے، اور ملک بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آزاد منصفانہ الیکشن۔ اور مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے، وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس معاشی پروگرام بھی ہے، معاشی تجربہ بھی ہے، اور معاشی ٹیم بھی ہے۔
ये वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तरक्की को तकरीर से निकाल कर ज़मीन पे खड़ा करके दिखाया। मुल्क की तरक्की का मंसूबा ये पेश नहीं कर सकता। वो हुकूमत जो 3 साल के बाद भी वज़ीर ख़जाना तलाश कर रही है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। आज का दौर इकनॉमिक सिक्योरिटी का दौर है। आज के दौर में मुल्कों की ताकत का इन्हिसार उनकी मुआशी ताकत पे, उनकी मईशत की मजबूती पर है। जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि उसका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वो शख्स जो लोगों को ये कहता था कि ऐसी टीम मैंने तैयार की है कि लोग ईरान परेशान रह जाएंगे, मैंने ऐसा टैलेंट जमा किया है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि उसके पास सवाए मैं के कोई और चीज़ नहीं है। जिस सवाल का जवाब पूछें मैं, ये जो खुद फरेबी है, ये जो खुद पसंदी है, इसने आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में मईशत लगातार तरक्की की तरफ जा रही है और 3% से तरक्की की शरह 5.8% पे पहुंची है। आज वही तरक्की की शरह -4.4 पे गिर चुकी है और अब बहाली की सूरत में वर्ल्ड बैंक के बकौल 1.3% तक इम्कान है कि वापस आ सके। भारत 11.5% पे ग्रो कर रहा है, हम 1.5% पे ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ वो तबाही की है कि हमारे दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं समझता हूँ इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। मुल्क की मईशत रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मईशत मजबूत होगी तब गुर्बत ख़त्म होगी, तब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तब नौजवानों को मुस्तक़बिल मिलेगा, मज़दूर और किसान खुशहाल होंगे। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। रमज़ान अभी आया नहीं है और महंगाई आसमानों को छू रही है। लोग शायद सहरी और अफ्तारी में से भी ये चूज़ करने पे मजबूर होंगे कि क्या वो सहरी करें या वो अफ्तारी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।